علامہ رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا اور تھا وہ بادشاہ زادہ. تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من سمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا. اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا. حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے. ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے. تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں. ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا. اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا. ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی. تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا اور تاک کے تیر مارا، پھڑ پھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی. تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے. نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات. بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی. آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرا ہوا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے. تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا، تو اس کی مرمت کرو. تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا. فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا. خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے. زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے. اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو. یہ انسان کے دشمن ہیں، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشیں. پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے. ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف. اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا. تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا ہے نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تہجد گزار ہوں. اسے ریا میں مبتلا کرے گا. ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا. شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے. ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹ دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے. اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر، تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں. تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا. حتی تتورم قدماہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا؟ کوئی بات نہیں ہے.
تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا. تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا. کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا, تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو میں نے کہا ظالم میرے علم نے مجھے نہیں بچایا, میرے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہا پھر بچ گیا ہے, کئی میں نے یوں لوٹ لیے. تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے, متاع ایمان لوٹنے کے لیے, تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے, متاع ایمان لوٹتا ہے, ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا, کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے, کر لیں تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے, عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ صیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے, اور اسی طرح ہمیں روزے سے جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے. تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے, پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے. تو گویا ماہ صیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے, اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں, اندر کے میل کچیل مٹا سکتے ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں, تو میں نے ٹوک دیا, میں نے کہا نہیں یوں نہ کہو. تو کہنے لگے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا وکیل بمانا نگہبان یہ تو حضور کے اسماء میں سے ہے, لیکن یہاں مقدمے کی بات چل رہی ہے, یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے, اور حضور اس معنی میں ہمارے وکیل یہاں نہیں ہوں گے. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, جرم ثابت ہو تو سزا ہوتی ہے. وکیل کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا, یہ بے گناہ ہے, اسے چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں, حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں فرمائیں گے, شفاعت فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. فما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا, بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا. کیا منظر نامے ہوں گے. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق کا خیال ہے سب سے امید افزا قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور ہم کہتے ہیں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے. فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے, فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا, کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. تیری تو بات ہی کیا, تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا, تیری تو بات ہی کیا, تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا. شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا, شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے, کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں. میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے, اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں
کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر لیا کرو, اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے, ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی, دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا, لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں, مسجد کی طرف چلیں, لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا, لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا, مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا, یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسجد کا امام ہو, مسجد کا خطیب ہو, منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی, یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو, ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں, آنے والوں کو تکریم دیں, عزت سے بٹھائیں, ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں. بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر, اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں, میں مسجد کا سیکرٹری ہوں, میں مسجد کا جو ہے وہ عہدے دار ہوں. خادم ہو تم مسجد کے, اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں. آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے. تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو, تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے, ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور بعض کا ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا. وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں, نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے, یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے, یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گھور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائیں گے. میاں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے, صحابہ بھی جلوہ فراستے. ایک دیہاتی آیا, بدو تھا, اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا, وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. کچی جگہ تھی, وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے, فرمایا رک جاؤ. اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے تھا, بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا, ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں, یہ ذکر فکر اور تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ, موسم تھا سردیوں کا, تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا, تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے. لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے, مذاق کرنے لگ جائیں گے, یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ, یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. دل جوئی کرو, پیار کرو, تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے, ان کو محبت دیجئے, ان کو پیار دیجئے, ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے. بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے کہ نماز ہو گئی, جمعہ ہو گیا, پنکھے بند کر دیں کہ جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے. مسجدوں کو کشادہ رکھیں, کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق ہے, جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں, مسجدوں کی تعمیر, مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی, مسجدوں کے ساتھ دل بستگی, یہ اہل ایمان کی علامت ہے. جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھی ہمارے اوپر, رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں. جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے, ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں, تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے. جب امام جو ہے وہ خطبہ ختم کر رہا ہو تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر بہت جلدی نکلنے کی ہوتی ہے,
امام کے منبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آنے کا رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو شخص جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب نصیب ہوتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا، پھر ایک بکری، اور جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے پھر رفع القلام کلمے اٹھا لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عام جو ثواب ہے وہی مرتب ہوتا ہے، وہ جو خاص ثواب ہے اولیت کا وہ پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے خطباء کا بھی بہت قصور ہے کہ بعض کا ممبر سے کوئی مربوط گفتگو نہیں ملے گی، کوئی منظم کلام نصیب نہیں ہوگا، اور کوئی با مقصد بات لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگ پھر دیر سے آئیں گے۔ ایک تو یہ بات بھی ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ اجتماعی رویہ یہ ہے کہ مسجد میں دیر سے جانے کا فیشن، تو اس فیشن پہ نہ چلے، بلکہ امام اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے قبل جتنا وقت گزرے گا آ کے بیٹھ کے تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر میں مشغول رہیں، جتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور پھر آئیں اور پوری گفتگو سنیں، اور اس گفتگو کا یقیناً نتیجہ آپ کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور کوئی آپ کو کام ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وہ حکم دیا گیا جب جمعے کی اذان پکاری جائے تو اس کے بعد پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، پھر کاروبار کرنا حرام ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ وذروا البیع، پھر خرید و فروخت چھوڑ دو، پھر تم چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو اس لیے اس سہولت سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم خطبہ پہلا چھوڑتے ہیں اور دوسری اذان یہ اذان ہے جس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی ہے، یہ سہولت کے لیے پہلا وقت اجمیوں کے لیے ہے تاکہ جو ہے وہ اردو میں یا اپنی زبان میں اجمی زبان میں بھی کچھ کلام سن سکیں، تو اس لیے ہمیں یہ سہولت دی گئی ہے، وہ بہت ضروری کام ہو۔ تو دین سیکھنے کا یہ کتنا خوبصورت موقع ہے، ہر جمعے آپ کو کسی نہ کسی موضوع پہ ایک خطیب لیکچر دیتا ہے، بات سناتا ہے، اور ایک موضوع پر مختلف احادیث قرآنی آیات کو پڑھ کے مطالعہ کر کے نتیجہ نکال کے آدھے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں آپ تک ایک پورا میسج ڈلیور کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نسلوں کو دین سے جوڑنے کے لیے یہ اسلام آج بھی بہت سارے مشقتیں اور بہت ساری سازشوں کے باوجود یہ قائم ہے، اس لیے کہ اس نے خوبصورت ہمیں نظم دیا ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح پہ جمعہ ہے، سالانہ شہر کی سطح پر 2 عید کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جو ہمیں دیا گیا اور یہ ہمیں جوڑے رکھتا ہے اور یہ ہماری وحدت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کی توفیق عطا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے ترک کر دیے اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ تم وہی رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ خیر البقا ہے، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا عالی نسب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے، ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے۔
یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آدھی اینٹ سے اتنا اجر لکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تزئین کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے۔ ان کے احکام الگ رکھ دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہاں قدم بھی سنبھل کے رکھو، تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو لہسن کھا کے، مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئی۔ اور لباس بھی جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناؤ، اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے، سفید لباس سے زینت بخشو۔ تو مسجدوں کو زینت دیں، مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں، دایاں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شرعی جانا منع کر دیا گیا ہے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد کی عمارات کو باقی عمارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کے منبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی اور درود و سلام کے نغمے ہواؤں میں پھیلتے، اور ہواؤں میں اللہ کی تکبیر کی، رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی، اور فلاح اور نیکی کی طرف بلاوے کی اور درود و سلام کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ماحول میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا۔ میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی باری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں۔ بصرے کا ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف۔ لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا تھا۔ کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو۔ اس نے کہا یہ عجیب
वजीफा है? कहा हाँ, ये तेरे हक में और उम्मत के हक में बेहतर वजीफा है। कहा वो कैसे? कहा तुम दोपहर तक सोए रहोगे तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग तेरे जुल्म से बचे रहेंगे और तेरे भी नामा अमाल के अंदर गुनाह कम दर्ज होंगे, इसलिए तेरे लिए बेहतरीन वजीफा है कि तू दोपहर तक सोया रहे। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, जिसके जागने से उसका सोना बेहतर हो, उसके जीने से उसका मरना बेहतर होता है। बदतरीन हुक्मरान बसरे का, इंसानों का कातिल, बात बात पे गर्दन कटवा देने वाला। किसी ने कहा, हज्जाज अगर तू बच्चा था, उस वक्त तेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन तूने दौरे उम्र तो देखा हुआ है, तो तू इतना जालिमाना अंदाज क्यों इख्तियार किए हुए? तू हजरत उमर जैसा हुक्मरान क्यों नहीं बन जाता? तो जो हज्जाज ने जवाब दिया वो सुनिए, दो लफ्ज उसने जवाब दिया, तबाज़रू अतअम्मरु लकुम, तुम अबू जर गफ्फारी जैसी रियाया बन जाओ, मैं उमर जैसा हुक्मरान बन जाता हूं। जब रियाया अबू जर गफ्फारी जैसी हो तो हुक्मरान हजरत उमर जैसे होते हैं, और जब रियाया ही जोरो जुल्म की खूगर हो और अपने रवैयों को हम अगर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे ऊपर ऐसे लोग ही मुसल्लत होते रहेंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर ने भी यही वसीयत की थी कि मेरा जनाजा पढ़ के फिर हुजूर के सामने ले जाना और सलाम अर्ज करना। हजरत अनस से भी रिवायत, हजरत अली से भी रिवायत है, हजरत सिद्दीक अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाजत मांगना, इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज कर